آسیہ ملعونہ کے کیس کی نظر ثانی کی اپیل جو ہے اس کے لحاظ سے ڈیٹ فکس کی گئی ہے اس کی سماعت کی۔ تو آسیہ ملعونہ کے لحاظ سے جب یہ فیصلہ ہوا تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے قرآن و سنت سے اس فیصلے کو رد کیا اور وہ رد فوری طور پر کیا، اور وہ کئی قسطوں میں کئی گھنٹوں تک اس کا رد کیا، اور وہ لائیو بھی چلا، اور اس کے ایک ایک لفظ پر آگے جن کا رد ہم کر رہے تھے انہوں نے توجہ بھی کی، غور بھی کیا، اس کے سنا، اور اس کا ہمیں خمیازہ بھی بعض وجوہ میں بھگتنا پڑا۔ آج پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نزدیک جو فیصلہ ہوا تھا وہ قرآن و سنت کے بالکل خلاف فیصلہ تھا، اور وہ غلط فیصلہ ہے، اور اس وقت ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ سپریم کورٹ میں جا کر اپنے دلائل پیش کر سکتے ہیں۔ تو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمیں موقع دیا جائے کہ یہ اسلام کے نام پر بننے والا ملک ہے، تو اسلام کی روشنی میں فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو میں قرآن و سنت کے دلائل جا کر پیش کروں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ قرآن و سنت کے دلائل کا جو گہرا مطالعہ کر کے میں نے فیصلہ کیا ہے تو آسیہ ملعونہ یقیناً مجرمہ ہے، شاتمہ ہے، اور اس کو رہا کرنا شرعی طور پر بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ موقف کل بھی ہمارا تھا، یہ موقف آج بھی ہمارا ہے، اور یہی موقف ہمارا قیامت تک رہے گا، اور حکمرانوں کو اور فیصلہ کرنے والوں کو ان کی خیر خواہی کے لیے ہم کہہ رہے ہیں اب بھی وقت ہے کہ اپنے ذمے یہ آفت اور یہ ہلاکت نہ لو، چونکہ اقتدار اور یہ دنیا چند دنوں کے لیے ہے اور اگلا معاملہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو اس غلط فیصلے کو سامنے رکھ کر اسے رہا کرنا اور بھگا دینا، یہ نہ کسی بھگانے والے کے مفاد میں ہے اور نہ ہی ملک کے مفاد میں ہے۔ آسیہ ملعونہ کو، آسیہ ملعونہ کو، آسیہ ملعونہ کو غیر شرعی فیصلہ، غیر شرعی فیصلہ، غیر شرعی فیصلہ، ہم تھکے نہیں ہیں، ہم رکے نہیں ہیں، ہم جھکے نہیں ہیں، ہم دبے نہیں ہیں، تیرے دین کی خاطر ہم بڑھتے رہیں گے، تیری شان کی خاطر ہم جان بھی دیں گے۔ چھایا چھایا، چھایا چھایا، چھایا چھایا، لبیک 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 یا رسول اللہ۔